خدا سارے انبیاء علیہ السلام کا نعرہ رہا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا خدا کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی یکتائی کو وہ سمجھائے، اللہ کی بڑائی کو سامنے لائے، اللہ ہی کے سامنے اپنا معروضہ پیش کرنا، اپنے ہاتھ کو پھیلانا، ماتھے کو ٹکانے کا معاملہ کروائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں نے اس توحید کے بارے میں ساری انسانیت کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، منواتے رہے۔ اللہ جس کو توفیق دیا وہ مان لیا، جس کو توفیق نہیں دیا وہ تو رہ گیا، منہ پھر گیا، اور جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی وہ لوگوں کو ناکام کیا جو اللہ کو نہیں مانے یا اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانے۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل پتھر کی لکیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نہ ماننے والوں کا حشر ماننے والوں کو بتا دیا کہ ہم اپنے نہ ماننے والوں کا کس انداز سے حشر کرتے ہیں، اور آئندہ بھی اسی انداز سے کریں گے۔ بلکہ کبھی کسی کو پردے کے پیچھے سے یا خفیہ طور پر یا ناگہانی چیزوں کے اندر مبتلا کر کے یا کسی اور ذریعے سے اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا، اور پھر یہ تو اپنی جگہ پر نہ ماننے والوں کا انجام ہے، لیکن بعض وقت ماننے والوں کے ساتھ بھی آزمائش کا معاملہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی بتا دی گئی، اللہ کا نام لینا، اللہ کے نام کے ساتھ اپنی زندگی کا گزارنا، یہ تو ایمان والے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آدمی ایک حد تک سانس کا لینا بند کر سکتا ہے، اس سے زیادہ آدمی کی جان جا سکتی ہے، لیکن ایمان کا ختم ہو جانا گویا اللہ کی نظروں سے ہی گرنا نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری چیزوں سے وہ دور ہو جائے گا، اور دنیا سے بھی دور ہو جائے گا، آخرت سے بھی دور ہو جائے گا۔ اور جو آدمی اللہ کی نظروں سے بھی گر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام پاک میں یوں فرمایا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اپنا پروردگار مانا، اپنا معبود مانا، اور اس پر قائم رہے۔ کیا مطلب اس کا قائم رہنے کا؟ کہ ہر وہ جگہ پر، ہر وہ چیز میں، ہر وہ حالت میں، چاہے آدمی کے اوپر حالات کے اعتبار سے تنگی پوشی آئے، مصیبت کا معاملہ آئے، آزمائش کا معاملہ ہو، تو ایسے وقت میں بھی اللہ کو نہ بھولے، بلکہ بعض وقت میں یوں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اس کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ایسی باتیں اور حالات سامنے لاتے ہیں تاکہ آدمی ان چیزوں کے اندر گر کر
بعض وقت دیکھنے والے خود اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا مصیبت آ گئی، لیکن ان مصیبتوں کے اندر بھی آدمی اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ رہے، اللہ کی وحدانیت کو برقرار رکھیے، اللہ کے ایک ہونے کو برقرار رکھیے، اور ہر حالت میں یوں کہے کہ وہ خیر شر ہی وہ خیر ہی من اللہ تعالی، اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہ بات صرف ہمارے حد تک نہیں کہی گئی، بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ جتنے نبی گزرے شاید ہی کوئی نبی کا معاملہ ہو کہ وہ دنیا سے بغیر آزمائش کے گیا ہو، بلکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کا معاملہ کیا ہے، اور ایسے ایسے مراحل سے وہ لوگ گزرے ہیں، دیکھنے والے دیکھنا الگ بات ہے، لیکن سننے کے بعد میں بھی شاید ہمارے دل پر وہ بات نہ گزرتی ہو کہ بھئی ایسا بھی ہوا ہے کیا۔ کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا، 1450 سال کی عمر اللہ ان کو دیا، اور 950 سال تک دین کی باتیں، اکتائی کی باتیں، توحید کی باتیں، اللہ کی ایک ہونے کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی۔ جب اللہ کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے تو لوگ صرف مذاق نہیں کرتے، بلکہ تکلیفوں پر تکلیفیں دیا کرتے ہیں۔ کوئی بات ہے ایسی کہ آدمی ایک اچھی باتیں بتاتا ہو اور لوگ اسے ستاتے ہوں، اور پھر اس آدمی کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو آسمان پھٹ کر عذاب کا معاملہ اتر جائے، اتنی طاقت رکھنے کے بعد میں بھی وہ ضبط کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام رہے۔ اللہ کی طرف سے اگر معاملہ طے ہو جاتا ہے تو آخری وقت میں حجت پوری ہونے کے بعد میں عذاب کا معاملہ بھی اتر جاتا ہے۔ اسی لیے سنا ہوگا سر سے پانی اونچا ہو جاتا ہے تو آدمی پر نہیں معلوم کئی مصیبتوں کے انبار کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی مرحلے میں یہ بات کہی گئی اور کہا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بچے کے سامنے ایک رب ہونے کی بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسا اللہ اکبر جو سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، حالانکہ بچہ 1 دن کا 2 دن کا ہوتا ہے، اس کو کیا شعور ہوتا ہے، کیا سمجھ اور کیا عقل ہوتی ہے، لیکن یہ بات بتائی جاتی ہے کہ شعور اور اپنی عقل کا معاملہ یہاں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بڑائی کا معاملہ ابتدا سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ جہاں بچہ ذرا سا ہوش میں آ جاتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو اس کو کلمہ سکھاؤ یا کلمہ پڑھاؤ تاکہ بچہ کلمے کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرے۔ اور جس بچے کو بولنا آتا ہے تو اس کو کلمہ سکھایا جائے۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی حدیث پاک میں جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو بھی تلقین کرنا چاہیے کلمے کی تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ تو کہا جو آدمی ابتدائی مرحلے میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لے اور جب بولنا آئے تو کلمہ پڑھ لے، جب دنیا سے جا رہا ہے تو کلمہ پڑھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے درمیانی زندگی چاہے کیسی ہی کیوں گزرتی نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کا کرم کا معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ جتنی گناہ انہوں نے کیا ہے، جتنی لغزشیں اس نے کیا ہے، وہ سب اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیں گے۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی گئی، من قال الى کلام آخرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا کلمہ آخر میں لا الہ الا اللہ یعنی ایک اللہ کے ہونے کا قائل ہو تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ پیچھے ہمارا دشمن شیطان لگا ہوا ہے، جہاں ایک اللہ کی ربوبیت کا، ایک اللہ کے ایک ہونے کا اور ایک خدا کے سامنے اپنے ہاتھوں اٹھانے کا اور ماتھا ٹکانے کی بات کہی گئی ہے، اسلام کو بتایا گیا ہے۔ اب یہ بات صرف انبیاء علیہ السلام کی نہیں، بلکہ جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی کلام پاک کے علاوہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، سب کتابوں میں یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مان لو، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے ہی بہتر نہیں ہے، بلکہ تمہارے اگلے اور پچھلے پورے نسل کے لیے بہتر ہے۔ ایک بات کہوں، یہ حدیث کی بات ہے، ذرا سن لیجئے، اس واسطے کہ صرف کان پر سن کر کان کے اندر ہی محفوظ رکھنا نہیں ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں تو وہ بیجا نہیں ہے، دل کے اوپر لکھ لیے تو اچھا ہے، بلکہ گھر جا کر اپنے ڈائری میں بھی لکھ لیجئے، جب کبھی بھی کھول کر دیکھیں گے تو یاد آ جائے۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا انسان اور اس پر قائم رہنے والا انسان اور اس پر اپنی زندگی گزارنے والا انسان، صرف یہ ہے کہ اس کی مغفرت کا معاملہ، اس کی نجات کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ اس کی پچھلی جو نسل گزری ہے، بارے میں آتا ہے، حدیث میں آیا ہے، 3 نسلیں، 3۔ اب 3 نسلیں بولے تو ظاہر بات ہے، ہماری یہ نسل، ہماری دوسری جو نسل ہے وہ ہمارے باپ کہلاتے ہیں، اور ہماری جو تیسری نسل ہے وہ دادا کہلاتی ہے۔ اب ان کے جو اور ایک نسل ہے وہ پردادا کہلاتی ہے۔ تو کہا پردادا، دادا اور باپ، یہ 3 نسل ہو گئے۔ اب ہمارے بعد میں آنے والے یہ اور 3 نسل، جیسا ہماری اولاد کے اولاد ہمارے پوتے کہلاتے ہیں، ان کی اولاد پر پوتے کہلاتے ہیں۔ تو پہلے کے گزرے ہوئے 3 نسل، پردادا سے لے کر باپ تک، اب آنے والے 3 نسل، بیٹے سے لے کر پر پوتے تک، اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرما دیں گے، بشرطے کہ یہ آدمی اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن ڈائری میں لکھ کر رکھ لیجئے، کبھی بھی کام آ سکتا ہے۔ یہ کہ پھر آج یہ بات بتائی جا رہی ہوگی، بتاتے بھی ہوں گے لوگ، سنتے بھی ہوں گے، آپ حضرات کتابوں میں پڑھتے بھی ہوں گے کہ بھئی جو آدمی اچھا کام کرے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ مغفرت تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کے وحدانیت پر قائم رہنے والا انسان کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ اللہ کو ایک ماننے والا انسان، اللہ کو اپنا رب ماننے والا انسان، جس کو قرآن نے یوں کہا، قالوا ربنا اللہ، میرا اللہ رب ہے، میرا خدا خدا ہے، میرا پالن ہار خدا ہے، میرا اللہ ہی میرا سب کچھ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بولنا کافی ہے، بلکہ اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ آدمی تکلیف کی حالت میں
اپنے اندر کی باتوں کو سامنے لاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنازہ تیار ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹ کر کہنے لگے، بھائی نماز جنازہ تو میں پڑھاؤں گا کیونکہ میں اس کو جانتا تو نہیں ہوں، آپ میں سے یہ بتائیے اس کی کوئی اچھائی تم نے دیکھی ہے؟ اس کی اچھائی کوئی دیکھے ہیں؟ تقریباً لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بھی جس کی کوئی اچھائی کوئی نہیں دیکھا تو اس کی جنازے کی نماز میں کیسا پڑھاؤ؟ ایک صاحب آگے آ کر کہنے لگے، حضرت لوگ کہتے تھے، بلکہ ہم بھی دیکھیں اچھا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کس بنیاد پر بول رہے آپ اچھا آدمی تھا؟ کیا صورت دیکھ کر بول رہے، شکل دیکھ کر بول رہے؟ کہا حضرت میں بات کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کبھی سفر کیے تھے ان کے ساتھ میں؟ سفر میں اصلیت سامنے آتی ہے۔ آدمی کھانا کھاتے وقت میں جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو پھر اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ جب بھوک زیادہ لگتی ہے، کھانا تھوڑا یا کچھ اچھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تھوڑا سا، تو آدمی کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو کبھی سفر کیا؟ کہ نہیں۔ پھر سفر نہیں کیا تو پھر اس کی اچھائیاں تمہارے سامنے نہیں ہے۔ آدمی سفر میں چڑچڑا ہو جاتا ہے، اصلیت اندر کی باہر آتی ہے، پھر سامنے اگلنے لگتا ہے سب چیزیں، ذات سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اب تک تو نہیں سمجھا تھا مگر اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ نیند کی حالت ہے، گہری نیند لگی ہوئی ہے، کئی دنوں سے جگا ہوا ہے، اب اس آدمی کو ذرا اٹھائیے تو اصلیت سامنے پر رکھ دے گا، بھائی ذرا ضروری کام ہے، ضروری کام ہے، ضروری کام ہے۔ ارے اللہ کے بندے ضروری کام ہے تو میرے کو نیند آ رہی ہے، تیرے کو ضروری کام ہے، بات کی بات ہے۔ وہاں آدمی کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت میں، سفر میں، نیند کی حالت میں آدمی کی اصلیت سامنے۔ کہا ایسے وقت میں تم نے اس کے ساتھ کام کیا تھا، سفر کیا تھا؟ کہا نہیں۔ پھر تو کوئی اچھائی اس کی سامنے نہیں ہے، یہ آپ کی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آدمی کے دل کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے مصیبت کے وقت میں سامنے آ جاتی ہے۔ بولتے ہیں نا بعض وقت میں جب جھگڑا زیادہ ہو جاتا ہے، لڑائی کا معاملہ زور پکڑتا ہے، کہا کہ جانتا ہے میں بھی کون ہوں، سمجھتا ہے میں بھی کون ہوں، اچھوں کے لیے اچھا ہوں، برائی کے لیے براؤں کے لیے بہت برا ہوں۔ تو اچھا کے لیے اچھائی ہے، برا کے لیے برائی ہے، کون سی بڑی بات کر رہا ہے؟ ارے اچھا کے لیے تو اچھا ہے، برے کے لیے بھی اچھا ہے، یہ اچھا ہے، برے کے لیے برا، یہ تو سب ہی ہے، تو تھوڑا ہی ہے۔ کہا کہ اس چیز کا جو ہے معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت میں اللہ کی وحدانیت کا خیال رہے، یہ اچھائی ہے۔ حالت مصیبت میں اور پریشانی کے عالم میں، ظاہری اور باطنی حالت میں آدمی کے ساتھ میں کچھ معاملہ ہو جائے، ایسے وقت میں بھی اگر آدمی کے ساتھ میں یہ تمیز اور تہذیب کا معاملہ بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہ ہو، اس وقت میں بھی اگر ایک آ جائے کہ بھئی کیا حالت ہے، تو اس وقت میں یہی کہے کہ اللہ جو حالت میں رکھے وہ حالت اچھی ہے۔
نہ شکوہ اچھا ہے نہ شکایت اچھی ہے، اللہ جس حالت میں رکھے وہ حالت اچھی. کئی دنوں کا فاقہ، زیست اور موت کے درمیان اپنی زندگی گزار رہا ہے. کہنے والے نے کہا ارے بھائی کیا حالت؟ ارے میں مار کے جا رہا ہوں، میری حالت کچھ رہے. آخر کا دشمن کا کی پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، پیاس سے دم نکل رہا ہے، بھوک سے دم گھٹ رہا ہے، اور انہیں میری حالت پوچھ رہا ہے. تو سمجھ ہے تیرے کو؟ عقل ہے کچھ تو بھی؟ تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے میرے بزرگوں. ایسے وقت میں بھی اگر اللہ کی وحدانیت کا معاملہ سامنے نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کی بڑی کمزوری کی بات سمجھی جاتی ہے. شاید اللہ ہماری حفاظت کرے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے. ہر حالت میں تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا، ہر حالت میں اللہ تمہارا رب ہوگا. اسی لیے کہا قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا پروردگار اللہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں صرف بول رہا ہے بلکہ اس کے اوپر جم کر رہے ہیں، جم کر. ثم استقاموا کا لفظ ہے، ثم استقاموا. ثم استقاموا کے معنی استقامت کے ساتھ رہنا ہے. استقامت اس کا کیا نام ہے؟ استقامت کے کیا معنی ہے؟ کہا کہ آدمی کسی چیز کو جما کر جم کر رہا، چاہے وہ آدمی کے ساتھ میں کچھ بھی ہو جائے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ٹل سکتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کی وحدانیت سے آگے ہٹ نہیں سکتا، بازو کھنچ نہیں سکتا. پھر کوئی بات اس کے اندر کوئی ٹل نہیں سکتی. کئی مرتبہ آپ حضرات واقعات صحابہ سنے 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 سنے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا، کے غلام تھے، مارا جاتا تھا. کیوں مارا جاتا تھا؟ ایک اللہ کو مانے تھے اسی لیے مارا جاتا تھا. اب اتنا مارتے کہ پھٹ کر جسم میں سے خون نکلتا تھا. اچھا، اسی حالت میں گرم گرم ریت میں لٹایا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھا جاتا تھا، اور یہ تڑپ کر کہتے تھے اللہ یا اللہ، اے اللہ تو ایک ہی ہے، تو ایک ہی ہے، تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی. میرے بزرگوں دوستو، زبان پر ان کے صرف احد کا لفظ تھا، احد. جیسا ہم ہر وقت میں یا اللہ یا اللہ، بیٹھے تو یا اللہ، اٹھے تو اللہ، بعض وقت میں ہوتا ہے. لیکن ان کی جو تکلیف کا وہ تکیہ کلام بن گیا تھا احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. مارنے والے کبھی کبھی ذرا رحم کرتے تھے. شعیب اور ابو جہل کبھی عتبہ کا نمبر آتا تھا مارنے والے. مارنے والے کئی ہوتے تھے، مار کھانے والا ایک ہی ہوتا تھا. یہ تو غلام کے غلام ہمارے اس زمانے میں یوں سمجھو، ہمارا کوئی جانور ہم خرید کر لائے، ہم اس کو اگر ذبح کر رہے ہیں تو کوئی کچھ نہیں بولے گا کیونکہ ہمارا ہے. تو اس زمانے میں انسان کو خریدا جاتا تھا، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا کوئی کچھ نہیں بولتا تھا کیونکہ وہ اس کا ہے. تو اب یہ مارتے تھے، مارنے والے بولتے ارے میں تھک گیا تو مار، بولتا تھا میں تھک گیا تو مار. مار رہے کیوں؟ ایک اللہ کو مار رہا ہے اسی لیے مارو. پھر کتنے اللہ بولنا؟ 360 خدا کو بولنا، ایک سے دو کو بولنا، کہا کچھ بھی ہو بہرحال تو ایک اللہ کو نہیں بولنا. اب یہ مارنا یہ ان لوگوں کا ستانا، ان لوگوں کا پریشان کرنا کچھ عجیب اور غریب ہی نہیں تھا، بلکہ لوگ دیکھنے والے لوگوں کو تو خیر دور کی بات ہے، رحم آتا نہ آتا، مگر مارنے والے کو بھی بولتے تھے ہم اتنا مار رہے ہیں، تو خامہ خا کے اپنی جو ہے بات پر کڑا اور اٹل ٹھہرا ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ تیرے کو درد نہیں ہو رہا؟
تیرے کو تکلیف نہیں ہو رہی، ارے پھر تو ایک ہی چل رہا ہے، ایک ہی چل رہا، اللہ 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 بول رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا ارے نادانو، میں یہ سوچ رہا ہوں ان آزمائشوں کے اندر بھی مجھے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ایک اللہ بولتا ہوں کیا نہیں بولتا ہوں، ان تکلیفوں میں بھی اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر میں ان تکلیفوں میں اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر میرا اور اللہ کا کیا معاملہ ہے، تعلق ہے، اسی لیے میں اللہ کو نہیں بھولتا۔ میرے بزرگوں دوستو، خالی میرا بولنا آسان ہے، تمہارا سننا بھی آسان ہے، جس کے اوپر گزرتی ہے وہ تو جانتا ہے ان کے اس کے معاملے میں کیا ہے۔ اسی لیے واقعات بڑے عجیب اور غریب لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے بیان کر رہے ہیں، بڑے بڑے چودھریاں، بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ، بڑے بڑے آفیسر آ کر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ادھر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسا آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو قدم آگے بڑھ کر کہنے لگے اہلاً سہلاً یا مرحبا۔ عمر فاروق خلیفہ دوم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں، اور جلالی صحابی ہیں، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے نہیں معلوم سارے کے سارے علاقے کو فتح کا معاملہ ان کے ذریعے سے کروایا ہے۔ ٹھہرے ہوئے ہیں جسے لوگ نہیں بلکہ گھروں میں بیٹھنے والی ناقد خدا لڑکیاں، جو یعنی ابھی شادی شدہ نہیں لڑکیاں، ایسی لڑکیاں بھی گھبرایا کرتی تھی کہ کہیں عمر ہماری آواز سن کر ہم کو سزا میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب تھا، روب۔ ایسا عمر جو بیان کر رہا ہے، جیسا حضرت بلال حبشی آئے تو کہا کہ اہلاً سہلاً، آجا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اب یہ سامنے بیٹھے والے لوگوں بولے ارے بھائی ذرا پیچھے ہٹو، آ رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے ایک حبشی غلام جس کا صورت اور شکل کچھ نہیں، ایک موٹے موٹے ہوٹا، گھنگرو والے بال، ایک دم بھدا قسم کا آدمی۔ کبھی آپ حضرات دیگروں آدمی کو دیکھے ہوں گے یا دیکھنے میں نہیں آیا ہوگا تو دیکھ لینا، آدمی ڈر جاتا ہے، اور اس میں بھی ان کو مار مار کر ان کے ہاتھاں اتنے ہو گئے تھے، پیرا حالت کی بے حالت ہو گئی تھی ان کی مارنے کے بعد میں۔ تو اب یہ آئے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے استقبال میں ٹھہر گئے، بلکہ دو قدم آگے بڑھ گئے۔ سامنے بیٹھنے والے بڑے بڑے چھوٹے بولے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ اب یہ لوگ آگے بولنے لگے کہ ہمارے سامنے غلام کی اتنی بڑی عزت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ایسی فراست دیا تھا، چہرہ دیکھ کر اندر کے حالت اور اندر کی بات بتاتے تھے۔ کہنے لگے تمہارے اس چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلام کی اتنی عزت میں کر رہا ہوں اور تم کو پیچھے بڑھا رہا ہوں۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے تم لوگ، یاد رکھو آج کی بات میں یہ بول رہا ہوں، میری جگہ پر میرے بڑے ہوتے وہ ابو بکر صدیق تو بھی ان کی جیسا میں عزت کر رہا ہوں وہ بھی ان کی عزت کرتے۔ اگر میری جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی عزت کرتے۔ کیوں؟ السابقون الاولون، یہ سب سے پہلے ایمان لانے میں سے لانے والوں میں سے اور سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والوں میں سے اور اللہ کو ایک ماننے والوں میں سے ہیں۔ اپنی ساری کی ساری مصیبتوں کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو کبھی آگے پیچھے ہونے نہیں دیا، ساری انسانیت کو ایک خدا ہونے کا پیغام دیا ہے۔
مگر یاد رکھو آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اتنی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ حضرت بلال حبشی کو بلائے گا، اے بلال ادھر آ۔ حضرت بلال آئیں گے، سارا مجموعان ابتدا سے لے کر انتہا تک ٹھہرا ہوا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی سے اللہ کہیں گے، اے بلال تو اس زمانے میں جو احد بولتا تھا، یعنی ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ بولتا تھا، آج بھی ذرا بول، ذرا میرے کو اچھا دکھا اور مزہ آ جائے، اچھا دکھنے تو بول تو صحیح تیری زبان سے۔ تو جب آدمی لنگوٹیار ہوتا ہے نا، وہ بڑا نخرے بھی کرتا ہے، جو آدمی بالکل قریب کا ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے اس سے کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اتنی قربت کا معاملہ، وہ کہیں گے حضرت بلال اللہ سے، اے اللہ میں نہیں بولتا میں نہیں بولتا میں نہیں بولتا۔ اللہ بولے، ارے بلال بول تو صحیح بول تو صحیح، ایک بار بول، دو بار بول، پھر بول، ارے بول تو صحیح۔ کہا نہیں میں نہیں بولتا میں نہیں بولتا۔ اللہ کو جذبہ آ کر کہے گا، بلال آج اس وقت میں تیرے زبان سے میں کہلوا کر ہی رہوں گا، اے بلال تیری زبان سے میں کہلوا کر ہی رہوں گا۔ حضرت بلال جذبے میں آ کر کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگر تجھے کہلوانا ہی ہے پھر وہ بے درد درندوں کے حوالے کر دے، وہ مجھے تپتی ہوئی ریت میں مجھے لٹھائیں گے اور اوپر سے پتھر بڑا رکھیں گے، اس وقت میں احد کہوں گا تو تجھے مزہ آئے گا، آج میں ایسا خالی کہوں تو تیرے کو کیا مزہ آئے گا اے اللہ، میں نہیں کہوں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، کیا تعلق تھا اللہ کا کہ ایک اللہ کے اوپر اللہ صرف راضی ہی نہیں ہے بلکہ اتنا قریب کا معاملہ ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کے اندر بڑی عزت کے ساتھ بھی اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی زندگی کا معاملہ کچھ عجیب رہا۔ جنت کے اندر نہیں معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا، بلکہ بعض جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے، بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے، بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر بٹھایا جائے گا، جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی، حضرت بلال اونٹ کی رسی پکڑیں گے اور جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، بلال چلو جنت میں چلنا ہے، تو سب سے پہلے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے گی۔ یہ شرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا ہے وہ ایک اللہ پر قائم رہنے کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کرے کہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ، جو ہمارا ایمان جو ایک اللہ کے اوپر قائم ہے، بلکہ مسلمان کبھی بھی ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے نہ ہاتھ جوڑتا ہے، نہ ماتھا ٹکاتا ہے، نہ اپنی زبان اٹھاتا ہے۔ لیکن دنیا کی مشینیں جو اتنا کام کری ہیں، اتنا کام کری ہیں کہ آج ظاہری اعتبار سے صرف رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی کے تحت میں ہمارا معاملہ ہوا۔ بس شکل اور صورت کے اعتبار سے ہم مسلمان باقی رہے، ورنہ اندر کے اعتبار سے بولتے نا، اندر کیڑا کھانے کے بعد میں دانا برا ہو گیا، صرف چھلکا باقی رہ گیا، چھلکا باقی رہے گا۔ آپ دانا زمین میں ڈالو تو سوائے اس کے کہ سڑ جل کر ختم ہو جائے گا، اندر سے ملکہ اٹھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہمارا معاملہ ایسا ہوا میرے بزرگوں، آج ہمارے اندر وہ ایمان کی اسپرٹ صرف اللہ کے وحدانیت سے آ سکتی ہے۔
اللہ کی اکتائی سے آ سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی سے آ سکتی ہے۔ اللہ ہم کو اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔